بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستو، گزشتہ جمعے میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا گیا تھا. ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں، ہزاروں نبیوں کے دادا ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہی کے بارے میں عرض کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہوئے، سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. ایسے امتحانات، گھر میں امتحان، باپ سے اور بیٹے سے مقابلہ اللہ کے لیے، اور بادشاہ کے یہاں امتحان، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، اور مصر کے بادشاہ کے یہاں، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے. جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے. اور آخر میں آ کر کے ایک امتحان ہے جو آخر میں عرض کرنے کا ارادہ ہے، جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو امتحان سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، کیونکہ ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں. امتحان میں پورا اتر جانا یہ نبیوں کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے. ہم تو عام انسان ہیں. ہم یہ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں امتحانوں سے بچا، کیونکہ ہم ادنا انسان ہیں، عام. خاص بھی نہیں ہے. خاص الگ ہوتا ہے، عام الگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دانائی بخشی، ایمان کی دولت سے نوازا. اپنے مقام سے ہو کر کے، مصر سے ہو کر کے فلسطین پہنچے، اور وہاں سے بیت المقدس گئے.
اور معصوم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو بیت المقدس جہاں موجود ہے وہاں چھوڑا، اور ہاجرہ نے بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی، اور وہاں جہاں بیت المقدس ہے کئی برس گزر جانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم ہمارا ایک مقام بناؤ، ہمارا ایک گھر بناؤ، ایک مقام کی تیاری کرو، ایک گھر کی تیاری کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر، بیت المقدس کا ڈھانچہ، بیت المقدس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور ہی سے رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بیت المقدس بنایا گیا ہے، بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے اصل ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہی وہاں رکھا ہے، وہی جگہ ہے۔ اور کیوں ختم ہو گیا نام و نشان اس کا باقی نہیں رہا ابراہیم علیہ السلام کے دور تک، زمانے تک، اس لیے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ذات کو جھٹلایا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا، تکلیف دی، دین و ایمان کو ٹھکرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ساری قوم پر اتنی بارش برسائی زمین سے، آسمان سے، تاریخ میں اور روایات میں، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ پہاڑوں سے اونچائی کی چٹانوں تک پانی بھر گیا، سارے ختم ہو گئے، کچھ باقی نہیں رہا۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد پھر دیکھا گیا تو کچھ باقی نہیں تھا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بہت بڑا عرصہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ وہی قرآن مجید فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ہاجرہ اور سارہ چاروں مل کر کے اللہ کے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، چاروں نے کی ہے۔ یہ پکا کر کے لاتی، یہ کھانے پینے کا انتظام کرتی، اور ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہیں۔ بیت المقدس بناتے جاتے، اللہ کا گھر، اللہ کا پاک گھر تعمیر کرتے جاتے، اور دعا فرماتے، دونوں باپ بیٹے۔ ارے بھائی، ساری جڑوں، بنیاد کی جڑ ایک ہی ہے، ساری عبادات کی جڑ، ساری بنیاد کی جڑ ایک ہی ہے، وہ دعا ہے، وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت ہونی فرائض ہے اور دعا ہونا شرط ہے، عبادت بھی ہو اور دعا بھی ہو۔ ایک اللہ کا گھر، ایک اللہ کا مقام، ایک اللہ کی منزل کو تعمیر کرنا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے منانا، اللہ کی ذات کو منوانا، اللہ کی ذات کو راضی کرنا، یہ شرائط ہے۔ کیونکہ یہ ہمارے پلے نہیں تھا، یہ میں کون ہو سکتا ہوں کہ اللہ کے مقام کو بناؤں؟ میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں؟ میری کیا حیثیت ہے میں اللہ کے گھر کو اینٹ لگاؤں؟ میری وہ کون سی طاقت ہے میں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کروں؟ تعمیر بھی کرنا ہے اور اینٹ بھی لگانا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد میں اب اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اور دیکھو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کی ذات نے فرمائی، اور جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ باپ بیٹے،
اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو جاننے والا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جانتی ہی نہیں، ساری چیزیں میں جانتا ہوں۔ ہم تو اللہ کی ذات کو ظاہر اور ناظر جانتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کیا جانتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ساری چیزیں تو میں جانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب جاننے والا ہے، بے شک تو سب جاننے والا ہے۔ اور کیسی جگہ میں بیت المقدس تیار کیا، بیت اللہ تیار کیا، کعبہ شریف بنوایا، کعبہ شریف تیار ہوا، بیت المقدس تیار ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام اینٹ پتھر لا کر کے دیتے، ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے اوپر رکھتے جاتے اور مکمل کیا، اور دونوں دعا مانگتے۔ بے شک تو اللہ جاننے والا ہے، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کا گھر مکمل ہوا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں عقل کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے لیکن زبان کو لگام دیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین کے حد تک تم دنیا کے سارے کام کاج نپٹاتے ہو سوچ کر سمجھ کر، اور دین کے حد تک، مساجد کے حد تک، اللہ کی راہ کے حد تک، اللہ کے حد تک تم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات میں ہے، شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو سمجھداروں کے لیے نازل کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے متقیوں کے لیے نازل کیا ہے۔ ہم سارے دنیا کے کام، شادی بیاہ، چھلا چھٹی برسی، سارے کے سارے کام ہم سوچ اور سمجھ کر عقلوں سے نپٹاتے ہیں، جب دین کا کام آتا ہے ہرت ہرت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا جس کو ہم سمجھ دیتے ہیں دین کی، ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جس سے دین ہم چھیننا چاہتے ہیں اس کی عقلوں کو تالا مارتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ رسول سمجھ میں آئے گا، نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ اللہ والے سمجھ میں آئیں گے، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، سارے کے سارے اس کی نگاہوں میں اس سے نیچ نظر آنے لگیں گے۔ یہ کیا ہے؟ میرے چپل کی دھول ہے۔ دین کیا ہے؟ میں نے اجاگر کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ میں نے اجاگر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سے ہونا شروع ہوتی ہیں، بعد میں دین تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اللہ تو ساری چیزیں جانتا ہے، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، اور تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر، بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس وقت میں کوئی نہیں تھا، نہ قوم تھی، نہ لوگ تھے، نہ خواتین تھے، نہ مرد تھے، نہ بچے تھے، کوئی نہیں تھا، صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کی ذات، اسماعیل علیہ السلام کی ذات، ایک ہاجرہ اور ایک سارہ، 4 لوگ ہی تھے۔ اب بنانے والے نے کہا اور تعمیر کروانے والے نے کہا، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک نے کہا کہ اب تعمیر کرنا ہے، اور اللہ کی ذات نے حکم دیا کہ اب میرا گھر تیار کرو۔ اب یہاں کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں،
اللہ نے حکم دیا کہ میرا مقام بناؤ، میرا گھر بناؤ، اب یہاں کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کا حکم تھا، پیغمبر اللہ کے حکم کو نہیں جھٹلایا کرتے ہیں، رسول اللہ کے حکم کو نہیں جھٹلایا کرتے۔ چاری لوگ، ابراہیم، اسماعیل، سارہ، ہاجرہ۔ باپ اینٹوں کو، پتھر کو بیت اللہ کی تھروں کے اوپر رکھتے جاتے، بیٹا اسماعیل پتھر لا کر، اینٹ لا کر کے باپ کے ہاتھ میں دیتا۔ جب بیت المقدس اونچائی پر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر کو بھیجا، جو آج بھی وہاں جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں آج بھی اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جگہ ہے، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر ہیں۔ جو بھی پتھر تھر کے اوپر بٹھانا ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا، پتھر لے کر کے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے، وہ پتھر اڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اسی جگہ پر پہنچا دیتا، اور وہ پتھر رکھ کے پھر نیچے اتر آتے۔ یہ اللہ کا مقام ہے، تیار کرتے جاتے اللہ کا گھر۔ اور قرآن پاک کی تلاوت ابھی میں نے بیان کی ہے، فرماتے یا اللہ تو ساری چیزیں جانتا ہے اور ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اللہ کی ذات دیکھو کس سے کیا کام لیتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور کس سے کیا چھین لیتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو بادشاہوں کی بلندیوں تک چڑھاتی ہے اور بادشاہ کو نیچے بلندیوں سے تک اس کو اتارتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے عزت کی چوٹیوں تک اس کو چڑھا کر کے رکھتی ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے عزت کی چوٹیوں سے اتار کر اس کو، اللہ کی ذات اس کو ذلیل کر کے رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت میرے یہاں سے آتی ہے اور عزت میں دیتا ہوں، اور ذلت بھی میرے یہاں سے آتی ہے، ذلت میں یہ دیتا ہوں، تو یہ ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ عزت اور ذلت ساری چیزیں اللہ ہی کے یہاں سے ہے۔ تو فرمایا دعا کیا کرتے تھے، جب مکمل ہوئی بیت المقدس تعمیر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پھر ایک کام کیا کہ ابراہیم اب بلاؤ، اب لوگوں کو بلاؤ، اب ہم نے تو بانٹ لیا ہے نا، اللہ کا دین بٹا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذمہ داری لی ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کی ذات خود فرمائے گا۔ اس کے پیچھے اولیاء کرام، اس کے پیچھے پیغمبراں گئے، رسول گئے، نبی گئے، اولیاء کرام، کتب، ابدال، بزرگان دین گئے۔ اب یہ ہاتھ میں ہے مولویوں کے، اور یہ مولوی بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کا دین باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ ہمارے باپ داداؤں نے اس کے اوپر محنت کی، آج ہم بھی محنت کرتے ہیں، ہماری اولاد محنت کرے گی، محنت کریں گے تو رنگ لائے گا، محنت نہیں کریں گے تو رنگ نہیں لائے گی۔ ہم نے اللہ کے دین کو مذاق بنا کر کے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہم کو مسئلہ سمجھنا ہے، اللہ نے حکم دیا بلاؤ، تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گیا، بیت المقدس تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اب بلاؤ، چلو کس کو بلاؤں، کون ہے؟ چاروں طرف پہاڑیاں ہی ہیں، کوئی نہیں ہے، میرے سوا، میرے بیٹے اسماعیل کے سوا، ہاجرہ کے سوا، سارہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کون سنے گا، کس کو بلاؤں، کون ہے میری سننے والا، کون ہے میری سننے والا، کون ہے یہاں آنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، او ابراہیم، بلانا تیرا کام ہے، آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں کو آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں کو بلانا تیرا کام ہے، لوگوں کی کانوں تک، لوگوں کے دلوں تک، باپ کے ذریعے ماں کے اندر جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی کانوں تک، مردوں میں، عورتوں میں، ساری دنیا میں اس بات کو پہنچانا میرا کام ہے۔
صرف بلانا تیرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے بلایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تمام خوبیاں تیری ہے، تمام خوبیاں تیری ہیں، تمام خوبیاں تیری ہیں، اور ساری ملکیت تیری ہے، ساری ملکیت تیری ہے، سارا ملک تیرا ہے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ کوئی نہیں تھا حضرت، دو ہی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ میری ہی نسل میں ایک شخص کو، ایک چیز کو ایسے میری ہی نسل میں ایک پیغمبر بھیج، ایک رسول بھیج، اس گھر کی حفاظت کرے اور تیرے دین کی حفاظت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری ہی نسل میں ایک پیغمبر کو اتار، ایک رسول کو بھیج، ایک نبی کو بھیج، تیرے اس بیت المقدس کی، یہ بیت اللہ کی، اس شہر کی، اس مکہ شہر کی، اور تیرے اس قرآن کی حفاظت کرے۔ یا اللہ میری ہی نسل میں ایک پیغمبر کو بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں ضرور بھیجوں گا، اور ہمارے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، انہی کے نسل میں ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ دیکھو کب کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے، آج دیکھ لو اتنی مقدار میں، اتنی تعداد میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، اللہ کے گھر کا دیدار کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے حقیقتاً فرماتا ابراہیم بلانا تیرا کام ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ ہے تو اس کے کانوں تک یہ بات کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے، بلانا تیرا کام ہے۔ ساری زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں کے دروازوں تک اور ان کے کانوں تک، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، سب کے کانوں تک اس بات کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ عام انسان کی ذمہ داری وہ کتنی ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی کے پلے ذمہ داری لگائیں تو کہاں تک ذمہ داری کریں گے؟ بس کہتے حضرت سنائی سنی بات ہے، ہم یہ ٹال دے کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ اللہ کی ذات کی ذمہ داری اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، اللہ نے خود عہد دیا ہے کہ میں پہنچاؤں گا، اور اللہ نے پہنچا کر کے دیا ہے۔ اللہ کا پہنچانا اللہ کی ذمہ داری، اللہ کا وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو زندہ کر کے رکھے گا، قیامت تک اس کو زندہ رکھے گا اور زندہ رکھے گا۔ آج ہر ایک کے کان میں حج کا مقام، بیت اللہ کا مقام، اللہ کے گھر کا مقام، بیت المقدس کا مقام، یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہر ایک کا ارادہ ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، میں مکہ جاؤں، میں مدینہ جاؤں، میں بیت المقدس جاؤں، میں بھی ہاجرہ کی طرح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگاؤں، میں بھی شیاطین کو کنکر ماروں، میں بھی ابراہیم مصلی کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھوں، مکہ ہو کر کے میں مدینہ جاؤں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی زیارت کروں، مدینہ شہر پھروں، مدینہ دیکھوں، مکہ دیکھوں۔ یہ ساری چیزیں ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ لاچار، بے باس، غریب مقام بیت المقدس جو حج کے لیے پہنچ نہیں سکتا، جو میرے گھر کی زیارت نہیں کر سکتا، جو مسجد نبوی دیکھ نہیں سکتا، مدینہ دیکھ نہیں سکتا، چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو حج کے برابر ہیں۔ باپ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھنا ایک حج کے برابر ثواب ہے، ایک حج ایک عمرہ۔ ہم جب تک لات نہیں ماریں گے، جب تک باپ سدھرے گا نہیں، تو کہاں ہم حج مکمل کریں گے۔ باپ کو ہم گالی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہماری شام نہیں ہوتی۔ باپ ماں کو ہم چپل نہیں ماریں گے، اس وقت تک ہماری شام نہیں ہوتی۔ ماں کو باپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، اس وقت تک ہماری رات نہیں گزرتی۔ تکیے پر پکھوا نہیں پلٹتا۔ ہم ایسے لوگ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ساری عبادتیں ایک طرف، ساری نمازیں ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف۔ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا، کان کھول کر کے سن لو، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تو ہزار حج بھی کر لے، تیرے حج قبول نہیں ہے۔ باپ کی بات الگ ہے، ماں کی بات الگ ہے، تیرا پڑوسی تجھ سے ناراض ہے، تب بھی تیرا حج قابل قبولیت نہیں ہے۔ باپ کی بات نہیں فرمائی، باپ کا حق تو الگ ہے، ماں کا حق تو الگ ہے۔ تیرا پڑوسی تیرے گھر سے 40 گھر چاروں طرف اگر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا حج قابل قبولیت نہیں ہے۔ میں حج کروں گا، کہاں سے قبول ہوگا؟ قرآن کہتا ہے حجی پٹواری تھوڑی بیٹھا ہے پرچی لے کر کے واپس آئے، صحرا پہن کر کے، کفن پہن کر کے حج کیا، سارا مکہ مدینہ کا چکر لگایا۔ ہمارا تلاٹی تھوڑی بیٹھا ہے یہاں کہ آؤ جی تمہارا حج قبول ہوا، سل سکن تھپا لگا کر کے گھر بھیجتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، میرا اور تمہارا قانون نہیں ہے۔ تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیرا حج قبول نہیں، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو تیرا حج قبول نہیں ہے۔ تیرے گھر کے چاروں طرف 40 گھر تجھ سے راضی ہونا ہے۔ ان کو ساروں کو تکلیف میں ڈال کر، غم میں ڈال کر، ستا کر، تکلیف دے کے، مصیبتیں دے کے، پریشان ان کو کر کے، ان کے اوپر ظلم ڈھا کر کے اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا کہا اللہ نے؟ ابراہیم کہنا تیرا کام ہے اور ہر انسان کے کانوں تک یہ بات کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے رکھا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں شہروں سے، کنٹریوں سے، ملکوں سے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آتے ہیں، مقام بیت اللہ کا، مدینے کی زیارت کر کے، چکر لگا کر کے اپنے حج کو قبول کر کے آتے ہیں۔ مسئلے بہت کٹھین ہیں، مسئلے بہت کڑوے ہیں، مسئلے بہت بھیانک ہیں، ہم کو سمجھنا ہے۔ ہر ایک چیز کو، دنیا کے کام کے، دنیا داری کے، اپنے گھر کے، اپنے مقام کے سارے کام ہم بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے ہمارے گھر کے، ہمارے کاروبار کے کام ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے دین کے کام کو ہم یوں چل چٹکی مارا کام ہو گیا۔ جس طرح ہم دنیا کے کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے، اس لیے دین کے کام بھی بغیر سوچے سمجھے نہ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے نا۔ ایک فرائض کو ہم مکمل کرنا ہے، جیسا کہ 2 رکعت نماز ہم کو ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ اللہ اس کے اندر کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ بغیر جانے سمجھے ہماری نماز مکمل نہیں ہے۔ کیسے بھی پڑھ رہا ہے نہیں چلے گا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی لرب العالمین قل ان الصلاۃ، اے نبی کہو میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ میرا جینا، میرا مرنا، ساری چیز، میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا حج،
ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور آگے چل کر کے فرمایا میرا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ آگے چل کر کے آگے آخر میں پارے میں فصل لربک وانحر، قرآن کیا کہتا ہے؟ فصل لربک وانحر۔ آپ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو۔ آپ نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو، نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو۔ بات کو ذرا سمجھو، نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو، نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو، نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو، قربانی بھی دو، قربانی بھی دو۔ قربانی بیل کاٹنا نہیں ہے، بہت چیزوں کی قربانی دینا پڑے گا۔ بیل کاٹنا، بھینس کاٹنا، اونٹ کاٹنا یہ قربانی نہیں ہے۔ اصل چیزوں کی پہلے قربانی دے۔ سود کھاتا ہے تو سود چھوڑنا پڑے گا، پہلے اس کی قربانی دے۔ بیاج کھاتا ہے، بیاج کی پہلے قربانی دے، چھوڑنا پڑے گا۔ مسئلہ بتاؤں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، ایک آنا سود کا، انٹرسٹ کا، بڈی کا 1 روپیہ کھاتا ہے، سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ہم نے جائز بنایا ہے اس کو۔ 1 روپیہ سود کا، بڈی کا کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو تیری ماں کے ساتھ سوتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے، تو تیری ماں کے ساتھ سوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو تیری ماں کے ساتھ سوتا ہے اللہ کے فرائض حق ادا کرتا ہے، تو تیری ماں کے ساتھ سوتا ہے اللہ کے نبی کی مزار کے سامنے کھڑا ہو کر کے یا رسول اللہ تیرا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ نہیں چلے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ اب پہلی زبان قرآن کیا کہتا؟ سود۔ اب ہم نے اس کو کیا بنا؟ انٹرسٹ۔ انٹرسٹ الگ کہتے، سود الگ کہتے۔ باپ کی جاگیر ہے، دین ہے، ہم نے دین کو بگاڑنا چاہا، دین نہیں بگڑنے والا، قیامت میں تو زندہ ہونے ہی والا ہے۔ سارے چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی قربانی دینی پڑے گی، زنا کرتا ہے تو زنا کی قربانی دینی پڑے گی، ظلم کرتا ہے تو ظلم کی قربانی دینی پڑے گی، فجر نہیں پڑھتا تو اپنی نیند کی قربانی دے کر کے فجر میں داخل ہونا پڑے گا، لاچاروں کو، بے بسوں کو، بے گھروں کو ستاتا ہے تو اس کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ ساری چیزوں کی پہلی قربانی دے۔ ہاں جی، اللہ نے کہا فصل لربک وانحر، نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے، نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے۔ پہلے نماز پڑھ، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زندگیوں سے جتنے بدعمالیاں ہیں ایک کے بعد اس کو قربانی دیتے جا، ختم کرتے جا، ختم کرتے جا، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد بڑے بڑے بڑے، قربانی دیتے جا، قربانی دیتے جا۔ اس کے بعد میں اللہ کے مضبوطی جو فرائض ہیں ان کی قربانی دے، اللہ کی ذات قبول کرے گا۔ ہاں جی، ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی مکمل ہوا۔ اب ایک چیز دل میں اٹک رہی ہے، آخری بات کہہ کر کے عرض ختم کروں گا۔ ایک دل میں بات اٹک رہی ہے ابراہیم کے، وہ ہے اسماعیل۔ پیغمبروں کے دلوں میں 100% اللہ کی محبت، عشق اور جنون ہوتا ہے، اور اللہ کی حدیث، اللہ کا کلام کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، اے لوگو، تیری ماں، تیری باپ، تیری بیوی، تیرا خاندان، تیرا شہر، تیرا دیش، تیری ساری پراپرٹی، دھن دولت، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب میں ہونا ہے۔ میں، وہ کون؟ اللہ ہونا ہے۔ آج ہمیں کاروبار پسند ہے، محبوب ہے، کام کو نہ جائیں تو زمین کی پیر ہل جاتی ہے۔ آج ہمیں بیوی پسند ہے، محبوب ہے،
بیوی کا دیدار ہم رات کو ایک دن بھی نہ دیکھیں تو ہماری زمین کی پیر ہل جاتی ہے۔ آج ہمیں اولاد محبوب ہے، اولاد کو نہ دیکھے تو ہماری زمین کی پیر کی زمین ہل جاتی ہے۔ آج ہماری پراپرٹی، دھن دولت، ساری دنیا ہمیں محبوب ہے، اگر یہ ہمیں نظر نہ آئے تو ہمارے پیروں کی زمین کھسک جاتی ہے۔ اللہ فرماتے یہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب عزیز تیرے دل میں میری محبت ہونا ہے۔ کٹھن ہے، کون؟ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہونی ہے، تب جا کر کے کام بنے گا۔ اب اٹک رہی تھی ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت۔ 12 سال کا اسماعیل جوان ہو گیا تو باپ کے دل میں محبت ایک اجاگر، ایک روشنی اس کے باپ کی آنکھوں میں، باپ کے دل میں آتی ہے بیٹے کے لیے۔ اور سب اولاد والے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں جی، کون اولاد والا نہیں ہے؟ اللہ نے سب کو اولاد بخشی ہے، سبھی کی اولاد ہے، کس کو اولاد پیاری نہیں ہے؟ سر پہ جوتے بھی اگر مارتا ہے تو شام میں دسترخوان پر لے کر کے باپ بیٹے ادھر آؤ کھانا کھاؤ کہہ کر کے باپ خود اپنے سامنے بٹھا کر کے کھانا کھلاتا ہے۔ یہ محبت کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مارا بھی اگر ہے تو کس نے مارا ہے؟ میری اولاد نے مجھے ماری ہے۔ ستایا ہے تو کس نے ستائی ہے؟ میری اولاد نے مجھے ستائی ہے۔ تو باپ کے دل میں محبت ایک چراغ اچھلا تو وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ رات کو سوئے ہوئے تھے پیغمبر 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی، تو رات میں خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں قربانی دو، میری راہ میں قربانی دو۔ صبح اٹھے تو 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ پھر صبح پھر رات ہوئی، ابراہیم میری راہ میں قربانی دو۔ خواب میں، رات میں ہم جیسے ہیں، ہمارے خواب بھی ویسے ہی ہیں، اڑنگے بھڑنگے خواب۔ ہاں جی، پیغمبروں کے، نبیوں کے، رسولوں کے، اولیاء کرام کے خواب سچے ہوتے تھے اور وہ کر کے دکھاتے تھے۔ ہمارے جیسے خواب ہیں، ہم جیسے ہیں، ہمارے بھی خواب بھی ویسے ہی ہیں۔ کیا بتاؤں مولوی صاحب، رات میں اتنا بڑا اژدہا نظر آیا، دیکھو خواب میں، وہی نظر آئے گا نا جو تیرے 24 گھنٹے میں تیری زبان پہ، تیری آنکھوں پہ، تیرے دماغ میں جو چلتا ہے وہی خواب میں چلے گا۔ ہاں، اولیاء کرام دکھتے ہیں خوابوں میں، پیغمبر دکھتے ہیں خوابوں میں، اللہ کی ذات نظر آتی ہے خواب، اللہ کا نور آتا ہے خوابوں میں، پیغمبر، رسول، نبی، کتب، ابدال، بزرگان دین آتے ہیں خواب میں، حقیقت میں خوابوں میں آ کر کے بات کرتے ہیں۔ ہم جیسے ہیں، ہمارے خواب بھی ویسے ہی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم کے دل میں محبت کا چراغ مچھلا بیٹے کے لیے۔ پہلے خواب دیکھا تو 200 اونٹ دیے، دوسرے دن خواب دیکھا تو پھر 200 اونٹ دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم میں وہ چیز تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرے دل میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ محبوب، وہ چیز میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرے دل میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، وہ چیز میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ تو سمجھ گئے اگر ہم سے اللہ یہ مانگے تو چل بھائی اس کو کہاں دیں گے، ایک مرغا ذبح کر دو، ایک بکرا ذبح کر دو، ایک انڈا اللہ کی راہ میں دے دو، 100-200 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، بڑا کام بنے گا۔ ابراہیم تھے، صبح اٹھے، ہاجرہ سے کہا بڑے بادشاہ سے ملاقات کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں، میرے بیٹے کو تیار کرو، اچھا نہلا دھلا کر کے حسین خوبصورت بنا کر کے تیار کرو، بادشاہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اس نے نہلایا دھلایا، ساری چیزیں تیار کی، بڑا اچھا بنا کر کے خوشبو لگائے۔ ابراہیم علیہ السلام پرلی طرف جا کر کے بغل میں رسی تھما لی اور بیٹے کو لے کر کے نکل پڑے۔ اس لیے عورت کو نہیں سمجھایا کہ یہ کہیں بیٹے کی محبت میں مچل نہ جائے، بیٹے کی محبت میں کہیں مچل نہ جائے، اس لیے عورت کو نہیں بتایا۔ لے گئے جنگل کی طرف قربانی دینے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لے گئے اور وہاں بٹھایا۔ اب بیٹے کی بھی رائے لینا ہے، کس کی؟ آج ہم لیتے ہیں 1-2 منٹ زیادہ ہم لیتے ہیں، آج بیٹے کی بات نہیں لیتا ہے۔ کتنا کٹھن بات ہو،
میں پیدا کرا میرے نطفے سے بنا، میں پیدا کرا میرے نطفے سے بنا، میں کھلایا، میں پلایا، بڑا کیا، شادی کیا، اتنی دیکھ بھال کی، میں پوچھوں بیٹے سے؟ پوچھنا ضروری ہے۔ ہر کام میں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے سے پوچھ کر کے کام کرے۔ اللہ کے فرائض کو مکمل کرنے کے لیے ابراہیم کا کام یہ ہے کہ بیٹے کو پوچھنا ضروری ہے، اس وقت تک تیری قربانی جائز نہیں ہے۔ بٹھایا بیٹے کو، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیری گردن پر چھری چلاؤ، ذبح کرو، قربانی دوں۔ ابا اللہ کے حکم کے لیے ایک اسماعیل نہیں بلکہ 100 بھی اگر اسماعیل ہوتے تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قتل ہو جاتا، ذبح ہو جاتا، میں راضی ہوں۔ اب آرائی شیطان کے بارے میں، شیطان کو بڑا غصہ آیا، ایسے کام میں شیطان کو غصہ آتا ہے، بڑا غصہ آیا، بیوی کے پاس گیا، حاجرہ کے پاس، عورت کو بھڑکانے کے لیے، تجھے پتہ ہے کہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے؟ اچھا، باپ نے کبھی ذبح کیا ہے؟ شیطان بھی یہاں سچ بولتا ہے، نہیں کیا۔ تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ باپ نے کبھی بیٹے کو ذبح کیا؟ نہیں کیا۔ ذبح کرنے لے کر کے گیا ہے، اللہ نے مانگا ہے۔ حاجرہ کہتی اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میرے ایک اسماعیل نہیں بلکہ اگر 100 اسماعیل بھی مگر ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربانی دیتی۔ اور یوں کہتی ہے حاجرہ، ابراہیم تم نے تو میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تم بھی مجھے ساتھ میں لے کر کے جاتے، میں جھولی پھیلا کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کے بیٹھ کر کے اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتی۔ یا اللہ میری کیا مجال ہے، تو نے مجھے لخت جگر دیا تھا، تو نے مجھے اسماعیل دیا تھا، تو نے قربانی کے لیے مانگا تھا، یا اللہ تو اس قربانی کو قبول فرما۔ ابراہیم تم نے تو میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب یہاں بھی بھڑکایا، پھر ابراہیم نہیں اسماعیل کے پاس آتا ہے شیطان، وہاں آ کر کے کہتا ہے اسماعیل تجھے پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ بڑے بادشاہ؟ نہیں، بادشاہ کے پاس نہیں بلکہ قربانی دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، قربانی دینے جا رہے ہو؟ کس نے مانگی؟ اللہ نے مانگی۔ اللہ نے مانگی ہے؟ اچھا، اگر اللہ نے مانگی ہے تو میری ایک جان ہے، 100 جان بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں کٹ جاتا۔ اب آئی ابراہیم کے پاس، ابراہیم کو بھی بھٹکانا چاہا۔ یہ چاروں تینوں نظام ہے، آج بھی حاجی لوگ تینوں جگہ کنکر مار کر کے شیطان کو مارتے ہیں، یہی رواج ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ قربانی کا مقصد آج سے ہی نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہے، اور تا قیامت تک یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور 7.5 تولہ سونا ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ میرے پاس گھر ہے جی 15-20 لاکھ کا، اب حساب لگا 15-20 لاکھ کا گھر ہے، قربانی واجب نہیں ہے میرے اوپر۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ ایک گاڑی بھی ہے، اگر وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو وہ گاڑی کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولے سونا اگر ہے اس کے برابر اگر ایک محل کھڑا ہوا ہے گھر، اس کے برابر بھی اگر پیسہ لگتا ہے تو قربانی واجب ہے۔ تیری جان کی، تیرے مال کی، تیرے سونے کی، تیرے چاندی کی، تیرے روپیہ، تیرا کھیت، تیرا باڑی، ساری پراپرٹی کی حساب لگاؤ، اگر اتنا بچتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔